عام الفیل، ہاتھی والا سال۔ یہ واقعہ ہے اس وقت کا جب یمن میں عیسائیوں پر بہت ظلم ہو رہا تھا۔ نجاشی جو کہ ایتھوپیا کا بادشاہ تھا اور عیسائی تھا، اس نے حکم دیا، اس کے دو بڑے سپہ سالاروں کو بتایا جن کا نام ابراہہ اشرم آتا ہے اور دوسرے کا نام محمود، اور یمن پر حملہ کرو۔ ہاں مہاراج۔ یہ بڑی حبشیوں کی فوج لے کر یمن روانہ ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے یمن کو فتح کر لیا اور ادھر کے بت پرستوں کو شکست دی۔ ابراہہ اشرم نے اپنے ساتھی سپہ سالار کو مار دیا تاکہ ساری اتھارٹی اس کے ہاتھ میں آ جائے۔ اب یمن پر ہماری حکومت ہوگی۔ یہ بات نجاشی تک پہنچی تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے ابراہہ کو پیغام بھجوایا کہ ہم اس کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اس نے میرے محبوب کو قتل کر دیا اور میرے خلاف بغاوت کی۔ جب یہ بات ابراہہ تک پہنچی تو وہ ڈر گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ نجاشی سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس نے یمن کی مٹی لی اور اپنے سر کے بال منڈوا دیے اور یہ نجاشی بادشاہ کو بھیجا اور پیغام دیا، بادشاہ سلامت، میں آپ سے جنگ کا ارادہ نہیں رکھتا، یہ یمن آپ کا ہے اور ہمارے بادشاہ آپ ہی ہیں۔ اس سے نجاشی بادشاہ کو یہ یقین ہو گیا کہ ابراہہ نے اس کے ساتھ بغاوت نہیں کی۔ ابراہہ نے نجاشی بادشاہ کو اعتماد میں لینے کے لیے یہ بھی بتایا کہ وہ یمن میں ایک بہت بڑا گرجا تعمیر کروائے گا۔ ابراہہ نے ایسا ہی کیا، اس نے ایک بہت بڑا گرجا تعمیر کروایا، اسے اس نے قیمتی پتھروں سے تیار کروایا اور اسے بہت ہی خوبصورت بنوایا۔ تم نے کتنا خوبصورت کلیسا تعمیر کروایا ہے، سچ میں اس کی چمک تو سورج کو بھی مات دے رہی ہے۔ اب ابراہہ کو یہ چیز بہت تکلیف دیتی تھی کہ لوگ کعبہ کا حج کرنے کیوں جاتے ہیں۔ سب لوگ یہاں حج کرنے آئیں گے اور ہم خوب ترقی کریں گے۔ اس نے یہ سب کو دعوت دی کہ میرے اس گرجے کا بھی حج کرو اور کعبے کا بھی۔ یہ پیغام اس نے عیسائیوں سمیت ہر ایک کو پہنچا دیا۔ کیا تم نے سنا؟ ابراہہ نے یمن میں ایک بہت خوبصورت گرجا گھر تعمیر کروایا ہے۔ یہ بات جب کعبہ کے رکھوالے قریشیوں تک پہنچی تو انہیں بہت غصہ آیا۔ حد ہو گئی، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر کسی گرجے کا حج، یہ کیسی نادانی ہے کہ اس نے ایسا تصور بھی کیوں کیا۔ اللہ کا گھر ایک ہی ہے۔ یاد رہے کہ قریش کے لوگ اللہ کو مانتے تھے، یہ بھی مانتے تھے کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، لیکن وہ لوگ اور بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے اور کہتے تھے یہ بت محض پیغام رساں ہیں جو ہماری دعائیں خدا تک پہنچاتے ہیں۔ اب ہوا کچھ یوں کہ ایک بندہ وہاں گیا اور وہ جا کے اس گرجے میں حاجت روا کر آیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ توڑ پھوڑ کر دی اور تباہی مچا دی۔ میں برباد کر دوں گا ان قریش والوں کو، اب انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ بات ابراہہ تک پہنچی تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جس کعبے کی وجہ سے قریش کے لوگ اتنا اترا رہے ہیں، اب میں یہ کعبہ ہی ڈھا دوں گا۔ ابراہہ ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اور ایک عظیم ہاتھیوں کی فوج اس کے ہمراہ تھی۔ ایک ہاتھی جو کہ قد میں بہت ہی بڑا اور بہت طاقتور تھا، اس کا نام محمود تھا۔ ابراہہ اس پر سوار تھا۔ راستے میں جب لوگوں کو خبر ملی کہ یہ کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے جا رہا ہے تو کچھ قبائل نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ بری طرح ناکام ہوئے۔ جانوروں کو اپنے ساتھ لے چلو باہر، اونٹوں، بکریوں اور بھیڑوں کو، ایک بھی جانور پیچھے نہیں چھوٹے گا۔ سفر میں اسے جس کے مال مویشی ملتے وہ ان پر قبضہ کر لیتا۔ جن جانوروں پر اس نے قبضہ کیا اس میں 200 اونٹ اور کچھ بکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی تھی۔ جب عبد المطلب کو اس کی خبر ہوئی تو وہ ابراہہ کے پاس گئے، کیونکہ عبد المطلب اثر و رسوخ رکھنے والے تھے۔ تو ابراہہ ان سے بہت متاثر ہوا اور ان سے کہنے لگا، بتاؤ میرے پاس کیسے آئے ہو؟ عبد المطلب نے جواب دیا، میرے 200 اونٹ اور میری بکریاں مجھے واپس کر دو۔ جب ابراہہ نے یہ بات سنی تو غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا، تم کیسے محافظ ہو؟ میں سمجھا کہ تم مجھ سے معافی مانگنے آئے ہو اور کعبہ کو بچانے کے لیے آئے ہو۔ تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابراہہ اس کی بات سے بہت حیران ہوا، البتہ اس نے اس کے تمام جانور واپس کر دیے۔ کعبہ کے مالک،
कृपया अपने पवित्र घर की रक्षा फरमाइए। अब्दुल मुत्तलिब अपने जानवर लेकर वापस रवाना हुए और वो कुरैश के लोगों को लेकर एक पहाड़ी पर चढ़ गए। अब अल्लाह ही काबा को बचाएगा, कोई मौजिज़ा हो जाए। जब अब्राहा का लश्कर आया तो कुरैश के लोग बहुत डर गए। अब जब अब्राहा ने हुक्म दिया हमला करो तो उसके जंगजू हाथी आगे ना बढ़े। महमूद नामी हाथी का जिक्र आता है, वो बार बार पीछे की तरफ हटता, कभी दाएं मुड़ जाता और कभी बाएं मुड़ जाता, लेकिन काबे की तरफ कदम ना बढ़ाता। मैं तुम्हें आगे बढ़ने का हुक्म देता हूँ। अब्राहा ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि हमला करो। इतने में वो क्या देखते हैं कि समंदर की जानब से परिंदों के गोल दर गोल अपने मुंह में और दोनों पंजों में छोटी छोटी कंकरियां लिए आ रहे हैं। देखो, आसमान से अल्लाह की मदद आ गई। कुरैश के लोग भी हैरान हो गए और अब्राहा और उसकी फौज भी। ये अल्लाह की तरफ से भेजा गया अजाब था जो अब्राहा और उसकी फौज पर नाजिल हुआ। उन अबाबीलों ने जो वो कंकरियां छोड़ी तो उनकी रफ्तार गोली की रफ्तार से भी तेज थी। भागो, हमें बचाओ। उन कंकरियों ने अब्राहा की फौज को खाए हुए बुस्त की तरह कर दिया और कंकरियां उनके जिस्म को चीरते हुए पार हो जाती थी। ये देख अब्राहा यमन की तरफ भागा। सब कुरैश वालों ने नारे लगाए अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और यमन के दारुल हुकूमत सना में पहुंचा और उसकी जान निकली। उन तेज़ रफ्तार कंकरियों का ये असर था कि उसके जिस्म के औज़ा गल सड़ कर कटने लगे और वो और उसकी अफवाज इबरत की मौत मरी। इसी के बारे में सूरह फील में आता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तूने देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, क्या उनके मकर को बेकार नहीं कर दिया। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, और इन्हें मिट्टी और पत्थर की कंकरियां मार रहे थे। फजअलहुम कास्फिम माकूल, बस इन्हें खाए हुए बुश की तरह कर दिया। अल्लाह पाक कुरैश के लोगों को ये याद दिला रहे हैं कि क्या तुम्हें याद नहीं कि उसने हाथी वालों का क्या हाल किया। तुम पर जो नेमतें हैं वो इस काबा के रब की बदौलत हैं। तुम पर उस काबा के रब ने ही तिजारत का रास्ता खोला। उसके रब की वजह से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। तो क्यों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते, तो क्यों नाशुक्रे होते हो और अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करते हो। ये थी तफसीर सूरह फील की। अल्लाह पाक हमें इस कलाम पाक से नफ़े वाला इल्म हासिल करने की तौफीक अता फ़रमाएँ और उसे अपनी अमली ज़िंदगी में अपनाने की भी तौफीक अता फ़रमाएँ। आमीन या रब्बुल आलमीन। सब्सक्राइब।